ہمارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدواء القرآن، یعنی قرآن پاک بہترین دوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم ہمارے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم ہمارے جسم اور دل و روح سب کے لیے شفا ہے۔ اب چاہے بیماری ظاہری ہو یا باطنی، حسی ہو یا معنوی، اس کے خاتمے کے لیے قرآن کریم بہترین دوا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے زمانے کا جائزہ لیجئے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اس وقت جہالت و گمراہی کی وجہ سے کفر و شرک اور دیگر کئی معاشرتی برائیوں نے وبا کی صورت اختیار کی، تو ایسے موقع پر آیات قرآن رحمت و شفا بن کر اتری۔ پھر جس نے درسگاہ نبوت میں بیٹھ کر رحمت قرآن سے فائدہ اٹھایا، اس کا شمار انعام یافتہ بندوں میں ہوا اور اسے ہدایت و رہنمائی کے لیے مینارہ نور قرار دیا گیا۔ عہد رسالت ہی سے دکھوں اور ظاہری بیماریوں کے لیے قرآن حکیم کو بہترین دوا کے طور پر متعارف بھی کروایا گیا اور اس سے علاج کرنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں احادیث سے ثابت شدہ چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا نام شافیہ اور ایک نام سورت الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا ایک قافلہ عرب کے کسی قبیلے میں گیا تو اسی دوران قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ ایک صحابی نے درد والی جگہ پر اپنا لعاب لگایا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو درد فوراً ختم ہو گیا۔ نمبر 2، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حلق یعنی گلے میں درد کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنا اختیار کرو۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم دنیاوی پریشانی یا مصیبت کے وقت پڑھو تو وہ پریشانی دور ہو جائے؟ عرض کی گئی، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت یونس کی دعا یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ قرآنی دعا آیت کریمہ کہلاتی ہے اور بلاؤں کے خاتمے کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دم کرنے سے ایک بیمار کو آرام آ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا، اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو صحابی نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 کا اختتام تک سنا دی۔ ارشاد فرمایا، یقین رکھنے والا شخص اسے پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ نمبر 5، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں وہ صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی اور خود آپ کے ہاتھ کو پھیرتی، کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے۔ پیارے ناظرین، بیماریوں کے علاج کے لیے یہ چند قرآنی علاج بتائے گئے ہیں۔ آئیے اب دکھ اور بیماری دور کرنے کے چند قرآنی طریقے جان لیجئے۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ کو فالج ہوا تو میں نے قرآن پاک سے کچھ پڑھ کر اسے دم کیا، چنانچہ اسے افاقہ ہو گیا۔ غالباً میں نے یہ بات حضرت قطان رحمت اللہ علیہ کو بتائی تو آپ نے کہا، مجھے اس بات پر کوئی تعجب نہیں، خدا کی قسم اگر آپ مجھے یہ بتاتے کہ میں نے ایک مردے پر قرآن سے کچھ پڑھ کر دم کیا اور وہ زندہ ہو گیا تو مجھے تب بھی اس پر تعجب نہ ہوتا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ بزرگان دین کے بیان کردہ چند قرآنی علاج ملاحظہ کیجئے۔ نمبر 1، گھر کو قبضے سے بچانے کے لیے سورۃ النساء کی برکتیں بیش بہا ہیں۔ سورۃ النساء لکھ کر لٹکا دیجئے، بارش یا آب زمزم پر یہ سورت دم کر کے خوف زدہ کو پلا دیجئے، خوف دور ہو جائے گا۔ سوتے وقت یہ سورت یعنی سورہ نساء کی تلاوت احوال کی درستی یعنی برے حالات سے نکلنے کے لیے، امیدیں پوری ہونے کے لیے، قبولیت دعا کے لیے اور رزق و برکت کا سبب ہے۔ نمبر 2، سورہ مائدہ کی برکتیں بھی بیش بہا ہیں۔ جہاں یہ سورت لکھ کر لگا دی جائے وہ گھر چوری سے محفوظ رہے گا
اس صورت کو پانی پر دم کر کے پی لینے سے پیاس سے حفاظت رہتی ہے۔ سوتے وقت اس صورت کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اور اسے برکت ملتی ہے۔ نمبر 3، سورۃ الانعام کی برکتیں۔ اس سورت کی پہلی آیت 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے جسمانی تکلیف دور ہوتی ہے۔ اس سورت کو زعفران یا زعفرانی رنگ سے لکھ کر 6 دن پینے سے تیلی کی بیماری اور دیگر جسمانی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ 2 رکعت نفل میں اس سورت کی تلاوت کرنے اور اس کے بعد عافیت مانگنے والا آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سوتے وقت سورہ انعام پڑھنے والے کے مویشی اونٹ وغیرہ میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 4، سورۃ الاعراف کی برکتیں بھی بیش بہا ہیں۔ زعفران سے اس سورت کو لکھ کر بطور تعویذ پہننے والا بد نظری، دانت اور دل کی تکلیف اور بچھو و سانپ وغیرہ کے ڈسنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ اعراف کی آیت 201 کو بکری کی کلیجی پر دم کر کے کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نمبر 5، آیت شفا کی برکتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کشیری کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا، کیوں غم زدہ ہو؟ عرض کی میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ ارشاد فرمایا، آیات شفا سے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ چنانچہ بیدار ہو کر آپ نے آیات شفا 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، جس کی برکت سے اسے شفا مل گئی۔ نمبر 6، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان کی حفاظت کے لیے سورہ حجر کی آیت 9 لکھا کرتے۔ نمبر 7، امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے اپنی آنکھ کی بیماری کی شکایت کی تو آپ نے اسے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کاف کی آیت 22 اور حامیم السجدہ کی آیت 44 لکھ کر عطا فرمائی، جس کی برکت سے اس کی یہ بیماری دور ہو گئی۔ نمبر 8، اللہ پاک کے ایک نیک بندے کو پیشاب میں تکلیف شروع ہوئی، لہٰذا اس نے سورہ واقعہ کی 2 آیات، آیت نمبر 5 اور 6، سورہ حاقہ کی آیت 14، سورہ فجر کی آیت 21 پرچے پر لکھی اور اسے پانی میں ڈال کر پی لیا، جس کی برکت سے اس کو شفا ملی۔ نمبر 9، سورہ رحمان لکھ کر پینا تیلی کے مرض میں مفید ہے۔ نمبر 10، مریض کے پاس سورہ مجادلہ پڑھنے سے درد میں آرام ملے گا۔ نمبر 11، سورہ لیل پڑھ کر مرگی کے مریض کے کان میں دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن سے علاج کی چند شرائط ہیں جنہیں ملحوظ خاطر رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اوراد و وظائف پڑھنے کی شرائط میں سے 7 شرطیں نہایت ہی اہم اور ضروری ہیں۔ ان کے بغیر قرآنی اعمال سے فوائد حاصل ہونے میں کمی آ سکتی ہے، اور وہ شرائط یہ ہیں۔ نمبر 1، حلال لقمہ کھانا اور حرام غذاؤں سے بچنا۔ نمبر 2، سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ نمبر 3، نیت کو درست اور پاکیزہ رکھنا کہ ہر نیکی اللہ کریم ہی کے لیے کرنا۔ نمبر 4، شریعت کے احکام کی پوری پابندی کرنا۔ نمبر 5، اللہ کریم کے دین کے ستونوں مثلا قرآن، کعبہ، انبیاء، نماز وغیرہ کی تعظیم اور بزرگان دین کا ہمیشہ ادب و احترام کرنا۔ نمبر 6، جو وظیفہ بھی پڑھیں دل کی حضوری یعنی مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 7، جو عمل اور وظیفہ پڑھیں اس کی تاثیر پر پورا یقین اور پختہ عقیدہ رکھنا۔ اگر شک و شبہ ہوا تو وظیفہ یا عمل میں اثر نہ رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔